بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر منعقد ہونے والے اس ویبینار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج امت مسلمہ مظلومین کی حمایت اور ظالموں کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑی ہے، تو یہ نتیجہ ہے آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الخمینی کا، کہ جنہوں نے 1979 میں یہ اعلان کیا تھا کہ پوری امت مسلمہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یعنی جمعۃ الوداع کو مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائے اور عالمی یوم القدس کے عنوان سے اس دن کو مظلومین جہان کی حمایت کا دن قرار دیا جائے۔ آج اس موقع پر ہمارے ساتھ ملک اور ملت کی اہم شخصیات موجود ہیں جو اپنا اظہار خیال کریں گے کہ کس طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام پوری امت مسلمہ پر اثر انداز ہوا، اور آج امت مسلمہ اس پیغام کے نتیجے میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کس قدر آگے آئی ہے اور اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آج موجود ہیں۔ ایران اسلامی کا یہ پیغام پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر آج مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کی جا رہی ہے، اور ظالموں کے خلاف امریکہ اور اسرائیل جیسے ملکوں کے خلاف لوگ سینہ سپر ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ آئیے عالمی یوم قدس کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس ویبینار کا آغاز کرتے ہیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا محمد علی محسن تقوی امام شیعہ جامع مسجد دہلی کی خدمت میں کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یوم قدس جسے ہر سال ہم ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں مناتے رہے ہیں، اور اپنا احتجاج مظلوم فلسطین قوم کے لیے اور بیت المقدس یعنی قبلہ اول کے لیے ہم کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایک ایمانی اور دینی مسئلہ ہے، اور ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ واقعاً امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا عالم اسلامیہ کے اوپر احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسی سنت کی ایجاد کی کہ فلسطین کا مسئلہ جو دنیا کی نگاہوں میں کوئی اہم مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، اور پوری دنیا بے توجہی اس سلسلے میں برت رہی تھی، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے پوری ملت اسلامیہ کو اس سلسلے میں بیدار کیا، اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہے وہ اس چیز سے مخصوص کیا کہ اس دن ملت اسلامیہ اپنی پوری توانائی اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے اور اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ حکم جو ہے وہ پوری طور کے اوپر ہمارے ذہن و فکر کے اوپر شاید نافذ نہیں ہو سکا۔ ہم نے صرف اسے ایک رسم سمجھا، اور بہرحال دشمن کی ریشہ دوانیاں، دشمن کی چالیں اپنی جگہ کے اوپر برقرار تھیں، اور وہ ہماری توجہ اس مسئلے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، اور آج بھی کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے مسائل جو ہے اسرائیل دنیا کے ہر خطے کے اندر پیدا کر رہا ہے، تاکہ اس مسئلے سے جو ہے وہ مسلمانوں کی توجہ ہٹے۔ برما کا مسئلہ ہو یا یمن کا مسئلہ ہو، یا اور دیگر بہت سے مسائل ہیں کہ جو مغربی استعمار نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ کسی طرح سے پس پش ڈالا جا سکے۔ بہرحال ایک رسمی طور کے اوپر اور ایک رسم سمجھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ روز قدس کو لیا، حالانکہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس یوم قدس کی تقریبات کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے صرف کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسئلہ فلسطین سے آگاہ کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، غیر مسلم افراد کو بھی
फ़लस्तीन के हकीकी सूरत हाल से लोगों को आगाह करने के लिए हमें इस फुर्सत से काम लेना चाहिए था। और अव्वलन तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मसला जो है वो सिर्फ़ एक दिन का मसला नहीं होना चाहिए। यानी फ़लस्तीन का मसला जो है वो बस हम एक दिन उस मसले को याद करें और फिर उसके बाद जो है वो साल भर के लिए हम फरामोशी के सुपुर्द इस मसले को कर दें। इसके अंदर कोई दानाई और कोई बीनिश और कोई होशियारी और अक्लमंदी नहीं है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस मसले को हम याद रखें और इस मसले को एक तहरीक की सूरत में हम बाकी रखें। और तहरीक की सूरत में उसी वक्त बाकी रह सकता है कि जब किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी बहाने से हम इस मसले को मुख्तलिफ़ पहलुओं को इस मसले के जो है वो हम दुनिया के सामने रखते रहें। और देखिए, साल भर के अंदर इस तरह की हरकतें इज़राइल की तरफ से होती रहती हैं और हम एक ख़बर पढ़ने के बाद, अखबार में मुलाहिज़ा करने के बाद जो है बस उसे भूल जाया करते हैं। देखिए, हमें वाक़ईन अगर इस मसले से हम दीनी और ईमानी तौर के ऊपर जुड़े हुए हैं तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि हम इस मसले के सिलसिले में जो है वो हसास रहें। ज़र्रा ज़र्रा बराबर भी अगर कोई इक़दाम कहीं से फ़लस्तीन के सिलसिले में या बैतुल मुक़द्दस को पायबाल करने के सिलसिले में, उसके इन्हदाम के सिलसिले में, उसे नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में कोई इक़दाम होता है तो हमें उसका नोटिस लेना चाहिए और पूरी मिल्लत इस्लामिया को इस सिलसिले में मुत्तहिद होने के बाद जो है वो इक़दाम करना चाहिए। भले ही हुकूमतें हमारे साथ न हो, यानी ख़ुद हमारी हुकूमतें हमारे साथ न हो, लेकिन आवाम हमारे साथ है और पूरा आलम इस्लाम जो है वो इस मसले को अपना मसला समझता है। वाक़ईन अभी मैं समझता हूँ कि वो दिन नहीं आया है कि हुकूमतें अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएं। देखिए, वो हुकूमत इज़राइल को तस्लीम ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती और वो मुसलमानों के ज़हन व फ़िक्र से जो है वो इस मसले को नहीं मिटा सकती। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस मसले को साल भर याद रखें और इज़राइल के हर इक़दाम का जवाब तलाश करने की और उसके ऊपर अमल पैरा होने की जो है वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहें। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। मसले फ़िलिस्तीन और यौम क़ुद्स की इफ़ादियत के मौजू पर मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तक़वी के बाद अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी, ब्यूरो चीफ़ इनक़लाब, रोज़नामा इनक़लाब की खिदमत में, कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफ़र्रक़ू। हज़रात, हम सब एक मरतबा फिर पूरे आज़म और हौसले के साथ आलमी यौम क़ुद्स को लब्बैक कहते हैं। दुनिया की पाक व पाकीज़ा और मोतबर किताब यानी कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफ़रक़ा अंदाज़ी न करो। यकीनन इसके पीछे ऐसा फ़लसफ़ा पोशीदा है कि अगर उसकी मारिफत हासिल हो जाए तो यकीनन आज जो उम्मत मुस्लिमा आलमी सतह पर बहरान का शिकार है उससे उसको निजात मिल जाए। कुरान मजीद में हर बात अहमियत की हामिल है और हर दौर में हमारे लिए वो बातें मददगार साबित होंगी। और पूरी दुनिया ने देखा कि जब रहबरे मुअज़्ज़म, रहबरे इंक़लाब
آیت اللہ امام خمینی نے اس آیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اسلام دشمن طاقتیں تھرا اٹھیں، اور یہ آیت امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے نعرہ بن گئی، اور یہی وجہ ہے کہ 40 سے 42 سال کا وقت گزر جانے کے باوجود جو عالمی یوم قدس کا نعرہ دیا گیا تھا اور جو پرچم بلند کیا گیا تھا وہ آج بھی پرچم بلند ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں بیت المقدس کے لیے اور ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے کہ جن پر اسرائیل جیسے ظالم و جابر طاقتوں کے ذریعے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سازش صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، مسجد اقصی تک محدود نہیں ہے، اور اس کا اندازہ تو پوری دنیا کو ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سمجھ نہیں رہی ہے، پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل کی سازش کیا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آئی تو ابھی تک یہ آیت جس دن اس آیت کی کہ جس کی ابھی ناچیز نے تلاوت فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی معرفت جس دن حاصل ہو جائے گی، خدا کی قسم پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ اتحاد اور یہ رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو گمراہی کے لیے دعوت دی جا رہی، نہیں، بلکہ آپ کو حق و صداقت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ کو اس بات کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوں، آپ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں، خواہ وہ مظلوم کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو، اور ظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یوم عالمی قدس ہے، میرا پورا اعتماد ہے کہ ایک دن یہ تحریک، یہ موومنٹ نہ صرف مسلمان بلکہ انسان کی نجات کا سبب بنے گی، اور دنیا یہ سمجھ جائے گی کہ یہ جو تحریک ہے دراصل یہی دنیا کو نجات دلانے والی تحریک ہے۔ ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اور جو کینہ پرور لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، ان سے اپنا رشتہ منقطع کریں، اور جو حق کے پرستار ہیں ان کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ہاتھ ملائیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ، تماشا نہ کرو، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو۔ تو جو لوگ دین کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا قلعہ قمع کرنا پڑے گا۔ اور جس دن یہ کام ہم نے کر لیا، یقین جانیے کہ پوری دنیا میں امن کا پرچم لہرائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان تنظیموں کو، ان جماعتوں کو، ان شخصیات کو جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پورے عزم اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کورونا کا دور ہے، ہم سڑکوں پر نہیں اتر سکتے کہ احتجاج کریں، فلسطینیوں کی اور مظلومین کی حمایت میں آواز بلند کریں، لیکن سوشل میڈیا آج ایک بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اگر ہر طرف سے یہ آواز بلند کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کارآمد پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے۔ آج
पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के ये बेहतरीन तरीका है कि आज लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान, ईरान, हिंदुस्तान और कहीं भी बैठा हुआ शख्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात कर सकता है। तो आइए हम सब आलमी यौम कुद्स का हिस्सा बने और मजलूमीन के हमायत में आवाज़ बुलंद करें और जालिम को इस कदर लानत भेजें कि उस पर आफत नाजिल हो और वो तबाह व नाबूद हो जाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आइए जनाब डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी के बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब, इमाम शाही मस्जिद फ़तेहपुरी की खिदमत में कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आजकल रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही पाक महीना चल रहा है और तमाम मुसलमान आलम इस्लाम में रोज़ों में और इबादतों में मसरूफ़ हैं। लेकिन आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही इसराइली फ़ौज की तरफ से और साहयूनी यहूदी आबादी की तरफ से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला शुरू हो गया है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है, मस्जिद अक़सा में इबादत करने वालों को, रोज़ेदारों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है और इसराइली यहूदी आबादकार जो हैं और जो सरकारी इंतज़ामिया है और पुलिस है, वो तरह तरह से निहत्ते फ़लस्तीनियों को अपने वहशियाना मज़ालिम का शिकार बना रहे हैं। इसी वजह से चूँकि फ़लस्तीन का मसला, मस्जिद अक़सा का मसला, ये सिर्फ़ एक इलाक़े का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है। मस्जिद अक़सा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नहायत मुक़द्दस और फ़जीलत वाली मस्जिद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमानों को 3 मस्जिदों की तरफ जाना चाहिए, चूँकि इन 3 मस्जिदों का सवाब बहुत ज़्यादा है। मस्जिद हराम जहाँ काबतुल्लाह शरीफ है, उसमें एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है और मस्जिद नबवी शरीफ जो मदीना मुनव्वरा में है, उसमें एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है और मस्जिद अक़सा जो फ़लस्तीन में है, उसमें एक नमाज का सवाब 25,000 नमाज़ों के बराबर है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को ये तरग़ीब दी, ये ताकीद फरमाई कि मुसलमानों को इन 3 मस्जिदों की तरफ रुख करना चाहिए, इबादत के लिए जाना चाहिए और इन 3 मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए। बहुत अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों ने, उम्मत मुस्लिमा ने मस्जिद अक़सा को भुला दिया है, उसकी अहमियत को भुला दिया है। इसीलिए यहूदियों का जुल्म व सितम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और फ़लस्तीनियों पर और गज़ा पट्टी में और वेस्ट बैंक जो मगरिबी किनारे का इलाक़ा है और हरम कुद्सी है, इन सभी इलाक़ों में फ़लस्तीनी मज़ालिम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको ये सुनकर अफसोस होगा कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, न उनको दवाएं मैसर हैं, न उनको ग़िज़ाएँ मैसर हैं। इसी वजह से इस्लामी जमहूरिया ईरान के कायद अल्लामा ख़ुमैनी ने 40 साल पहले अपनी ईमानी बसीरत और रूहानी फ़िरासत से एक प्रोग्राम तमाम आलम इस्लाम को दिया कि रमज़ान के आखिर जुमे को यौमुल कुद्स मनाया जाए और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार हमदर्दी की जाए और इसराइली जारहियत की मज़म्मत की जाए और तमाम आलम इस्लाम मस्जिद अक़सा के लिए अपने अंदर बेदारी लाए
تاکہ اسرائیل کا ظلم و ستم ختم ہو اور صہیونی اسرائیلی حکومت جو بیت المقدس پر مسجد اقصی پر ناجائز طور سے قبضہ جمانا چاہتی ہے اس کے لیے بھی صدائے احتجاج بلند ہو۔ لہذا میں سب سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ یوم القدس کو منائیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اسرائیلی صہیونی جارحیت کی مذمت کریں اور اس کے خلاف احتجاج بلند کریں۔ جناب ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کے بعد اب میں گزارش گزار ہوں جناب پروفیسر اختر الواسع وائس چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کی خدمت میں کہ وہ مسئلہ فلسطین اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور عالمی یوم قدس کے موقع پر کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کو ایران کی اسلامی قیادت نے آیت اللہ روح اللہ خمینی نور اللہ مرقدہ کی قیادت میں یہ طے کیا اسلامی انقلاب آنے کے بعد کہ اس کو یوم القدس کے طور پہ منایا جائے گا، اور یہ کوئی روایتی فیصلہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پہ ساری دنیا کے اندر ایک نئی بیداری پیدا کرنی تھی، ایک نئی سوچ کو جنم دینا تھا، فلسطینیوں کی حمایت میں لوگوں کے جذبات کو ایک نئی صورت اور نئی شکل دینی تھی، جس کے لیے اسلامی تاریخ نہیں انسانی تاریخ میں جو غصب شدہ حقوق ہیں فلسطینیوں کے، ان کے بارے میں ایک نئی بیداری پیدا کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کی قیادت جو تھی ایران میں، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور خاص طور سے امام خمینی کو یاد رکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جو اپنے آپ کو انصاف کا حامل بتاتی ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، جو دنیا بھر میں اسلامی انقلاب کی آنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ایران کو اپنا حریف بنائے ہوئے ہے، صرف اس لیے کہ ایران جو ہے وہ بات کرتا ہے فلسطینیوں کے حقوق کی، وہ بات کرتا ہے ان کو غصب شدہ حقوق جو ہیں ان کی واپس دلانے کے لیے، وہ کوشش کرتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، زور سے آواز اٹھاتا ہے کہ قدس جو ہے یعنی بیت المقدس جو ہے، یروشلم جو ہے، وہ فلسطین کی راجدھانی ہونی چاہیے۔ تو اس پر دنیا کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایران کا یہ فیصلہ ہے یوم القدس کا، اس کی دنیا بھر کے تمام انصاف پسندوں کو حمایت کرنی چاہیے، جس طرح سے کہ اب تک لوگ کرتے آئے ہیں ہر سال۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایرانی قیادت کا شکرگزار ہونا چاہیے کہ ایک ایسے مسئلے کو جسے دنیا بھلا دینا چاہتی ہے، جسے دنیا نظر انداز کر دینا چاہتی ہے، جس میں دنیا غاصبوں کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہے، ایرانیوں نے فلسطینی مظلوم جو ہیں عوام، ان کی حمایت میں آواز بلند کی۔ اس کے لیے ہمیں ان کا شکرگزار ہونا چاہیے اور اس کی تائید کرنی چاہیے۔ حضرات پروفیسر اختر الواسع صاحب کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب محمد سلیم انجینئر صاحب نائب صدر جماعت اسلامی کی خدمت میں کہ وہ مسئلہ فلسطین اور یوم قدس کی مناسبت سے منعقد ہونے والے اس ویبینار میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور محترم بہنوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ پچھلے کئی سالوں سے یوم قدس کے طور پر منایا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین، جو فلسطینی عوام کا، مسلمانوں کا ملک تھا اور جو ان کا حق ہے، جس پر غاصبانہ اور ظالمانہ طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور خود مسلمانوں کا قبلہ اول اب مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس موقع پر ہم ان تمام شہادتوں کو جو اس کی آزادی کے لیے لوگوں نے دی ہیں، معصوم بچے اور خواتین نے جو اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو اس راہ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم پوری دنیا کے لوگوں سے، انصاف پسند لوگوں سے اس موقع پر یہ اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ حق اور انصاف کا ساتھ دیں، اور جس ظلم کا شکار فلسطینی عوام ہیں اور جو اپنی ملک سے، اپنی زمین سے بے دخل کر دیے گئے ہیں اور پوری دنیا میں مہاجروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی آزادی اور اس کو واپس حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ دنیا کے تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں فلسطینی عوام کی مدد کریں اور ان کو ان کا حق دلائیں۔ ہم ہمارے ملک بھارت کی حکومت سے بھی اس موقع پر یہ بات کہنا چاہیں گے اور یاد دلانا چاہیں گے کہ ہمارے ملک نے ابتدا سے فلسطینی عوام کے حق کی حمایت کی ہے، اور فلسطینی عوام کی جو آزاد فلسطینی حکومت اور ریاست کا قیام جو ان کا حق ہے، اس کی حمایت کی ہے۔ ہمارا ملک اپنی اس پالیسی کو جاری رکھے اور مضبوطی کے ساتھ فلسطینی عوام کو ان کا حق دلانے میں اپنا اہم رول اور کردار ادا کرے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کو پھر سے آزاد فرمائے اور مسلمانوں کا قبلہ اول پھر سے مسلمانوں کے پاس آئے، اور فلسطینی عوام اپنی پسند کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کو پھر سے قائم کر سکیں، اور وہاں پر امن و امان قائم ہو، اور جو لوگ فلسطینی عوام جو مہاجر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ جلد واپس اپنے ملک اور اپنی سرزمین پر لوٹیں اور وہاں آباد ہوں اور امن و سکون کے ساتھ وہاں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب محمد سلیم انجینئر صاحب کے بعد اب میں ملتمس ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلب جواد صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم قدس جو ہے وہ قریب ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے آخری جمعے کو، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یوم قدس کے عنوان سے آپ نے اس کو منانے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ لہٰذا میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جو آخری جمعہ جمعۃ الوداع، اس میں یونائٹڈ نیشن کے نام اور جو ہے عرب ملکوں کے نام کو فیکس کریں اور ای میل کریں اور فیس بک کے ذریعے سے اپنا احتجاج ظاہر کریں کہ اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، جو ظلم و ستم کر رہا ہے اس کو سزا ملے، اور عرب ملکوں سے اپیل ہو کہ اپنی بغیرتی چھوڑ کر وہ اسلام اختیار کریں اور جو اسلامی احکام ان پر عمل کرتے ہوئے ظلم کے خلاف سزا احتجاج بلند کریں۔ تمام مسلمانوں سے میری اپیل یہی ہے کہ وہ یوم قدس میں ضرور اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں۔ جہاں کے اوپر باہر نکلنے کی اجازت ہے وہاں باہر نکل کر احتجاج کیا جائے، اور جہاں کرونے کی وجہ سے اجازت نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ای میل وغیرہ کے ذریعے سے اپنا احتجاج مسلمان درج کریں۔ یہ میری اپیل ہے۔ حضرات، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب جواد نقوی
जनरल सेक्रेटरी मजलिस उलमा हिंद इजहार ख़याल फरमा रहे थे। हज़रात, आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये इस साल कोरोना के हालात के पेश नज़र आलमी यौम क़ुद्स जिस शान व शौकत के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर हर साल मनाया जाता था और पूरे मुल्क में जिस अज़मत के साथ मनाया जाता था, इस साल वो सूरत हाल मौजूद नहीं है। हमारी गुजारिश है कि सभी हज़रात अपने ख़यालात का इज़हार और मज़लूमीन की हिमायत और मसले फ़िलिस्तीन पर फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की हिमायत सोशल मीडिया के ज़रिए अपने अपने ज़राए से करें। और इस कोरोना के हालात में मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो हज़रात कि जो कोरोना की इस महामारी में मुतासिर हैं कोरोना से और किसी भी तरीक़े की परेशानियों में मुब्तला हैं, तो यौम क़ुद्स के मौके पर हम लोग आगे बढ़ें और उन तमाम मरीज़ों का, उन तमाम बीमारों का और उन तमाम अहले खाना का कि जो लोग बीमारी कोरोना से इस वक्त जूझ रहे हैं, उनकी हिमायत में आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें। हज़रात, चूँकि इस कोरोना ने बहुत से घरों के चिराग बुझा दिए हैं और बहुत से घरों में इस वक्त परेशानियां हैं, तो यौम क़ुद्स का एक पैगाम ये भी है कि जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं, मज़लूम हैं और जहाँ जहाँ लोगों को इस वक्त ज़रूरत है मदद की, हम सब आगे बढ़ें। तो यौम क़ुद्स के मौके पर आयतुल्लाहिल उज़्मा रूहुल्लाह ख़ुमैनी को सबसे सच्चा और सबसे अच्छा ख़राज अक़ीदत अगर कुछ हो सकता है तो वो तमाम मुतासिरीन कोरोना की खिदमत के लिए आगे बढ़ें और वो तमाम इस्तकबारी ताकतें, साम्राज्यी ताकतें कि जो पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यी निज़ाम कायम करके गरीबों और मज़लूमों को सता रही हैं और परेशान कर रही हैं, उन सब के ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ उठाएँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि इस बीमारी से पूरी दुनिया को जल्द से जल्द निजात मिलेगी। तमाम शरोका का, मुक़र्रिरीन का और नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस वेबिनार को इंशाअल्लाह ताला साल आइंदा तक के लिए मुलतवी होने का ऐलान करता हूँ।